یہ بھی ہے کہ میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، بلکہ یوں فرمایا خاص طور پہ مجھے اپنی امت
بندے کا کیا جاتا ہے تو امتی جہاں سے ضرورت پڑتا ہے اس کا جواب ادا کرتا ہوں. فقط کے ذرا کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. پیشوا سے یہاں پہ کیا مراد ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غلام حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. استادوں نے مجھے یہاں پہ یہ بتایا کہ یہاں سے پیشوا سے مراد کی وجہہ الکریم ہے. وہ فرمایا کرپا ہے جب بولا کائنات ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی کی عبادت عبادت ہے. کیا ہے؟ منگتا کرنے کے بعد نہایت ہی قابل عزت و احترام و تقریم صداقت و احتشام آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم غیور سنی حنفی غلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تحقیق بلا تمہید مختصر سی وقت کے اندر اپنی موضوع کی طرف پڑھوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری حشرہ نجات کا شروع ہو گیا ہے. علماء کسی نے لکھا کہ آخری جو حشرہ ہے یہ حشرہ جس میں جو دو حشرے ہیں ان پہ ہر لحاظ سے باری ہے. اس کی بڑی وجہ بیان فرمائی. اس میں دو بڑی عظیم وجہ کو بیان فرمائی. ایک تو کہ اس کے اندر امت رسول کے وہ مومن لوگ اعتکاف کے اندر جلوہ فروز ہوتے ہیں. جتنے بھی یہاں پہ اور جہاں کہیں کے اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں لوگ اللہ کریم آپ کو سعادت دارین عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کو اعتکاف کی ان برکتوں کو لوٹ کر شب قدر کو ڈھونڈنے کی اور اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ان سب کو دینا نصیب فرمائے. بات یہ ہے کہ اعتکاف والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اب چاہیے یہ ضمن بات کر رہا ہوں کہ آپ کو دن کو سوئیں اور راتوں کو نہ سوئیں. وہ اس طرح کی شب قدر جو ہے اس کے حوالے سے رسول اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ یہ کون سی رات ہے. یہ عموماً ان ہی لوگوں کو میسر آ سکتی ہے جو ان 10 دن کا اعتکاف کرتے ہوئے راتوں کو جاگ کے رہتے ہیں. تو ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں کہ آپ رات کو بالکل سونا ترک کر دیں اور دن کو آپ آرام فرمائیں. آپ کا جو دن کو آرام فرمانا ہے اعتکاف کے اندر جو بندہ سانس اندر لے کے جاتا ہے اس کے بدلے میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے. سانس باہر لے کے آتا ہے اس کے بدلے میں بھی اس کو ثواب آتا ہے. آپ کا سونا بھی عبادت ہے لیکن اس رات کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے. تو اعتکاف کے اندر وہ شرط کو سمجھ کر اعتکاف کو کرنا چاہیے. قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مقدسہ پر میں بشر کسی کو خالق کائنات نے اس کے اندر ارشاد بات فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں ایمان والو. کون؟ ایمان والو. یاد رکھو کہ ایمان والوں کا رب قرآن کریم میں کیا بتا رہا ہے. میں اے لوگوں ایمان والو استعینوا تم مدد کرو بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اور اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کی ضمن کے اندر اس کی تشریحات کے اندر اور اس کی تفسیر کے اندر علماء نے کافی سارے موضوعات کو ذکر فرمایا ہے کہ یہاں سے عام مستعین سے کیا مراد ہے اور بالصبر والصلاۃ سے کیا مراد ہے اور ان اللہ مع الصابرین سے کیا مراد ہے. ایک پہلو مجھے اس جگہ پہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملا. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر حضرت مولا کائنات علی کے مرتضیٰ شیر خدا کا پورا گھرانہ آتا ہے. حضرت علی کا اس کی آگے وجہ نقل فرمائی کہ لوگوں واحد پیچھے جتنی بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے تو پھر رب نے ان کی امت میں سے خاص لوگوں کو چن کے ان کے صحابی بنایا. پھر جب باری آئی حضور کی تو گزشتہ جو نبی ہوتے تھے کہ وہ اس لیے صحابی بنائے جاتے تھے ان کے تاکہ وہ میرے نبی کے اوصاف حمیدہ کو اور میرے نبی کے طور طریقوں کو، میری نبی کی عبادات کو، میرے نبی کی دعوت کو، میرے نبی کے رہن کو، میرے نبی کے صحن کو، میرے نبی کی سیرت کو، میرے نبی کی صورت کو، میرے نبی کے کلام کو اور میرے نبی کے جمال کو بالکل بعید ہی اپنی زندگیوں میں لائے. اور پھر جب میرا نبی دنیا سے اٹھا لیا جائے تو اس کے بعد وہ بعید ہی نبی کے طور طریقے پہ گزارے اور آگے لوگوں کو دعوت پہنچائے تاکہ شریعت کی جو لڑی ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی آیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تو رب نے ان کے صحابی پیدا فرمائے. پھر جب ان صحابیوں سے جو کام تھا وہ موڑ نہ ہو سکا تو پھر رب نے ضرورت سمجھا تو ہدایت کے لیے دوسرے نبی کو وہاں پہ بھیج دیا. لیکن آخر میں رب نے پورے نظام کو ترتیب بھی دینا تھا اور تبدیل بھی کرنا تھا. اپنے نبی کو رب نے محفوظ فرمانا تھا. وہ فرمایا تو رب کائنات نے پھر نبی کی امت میں سے ان لوگوں کو چن کے نبی کا صحابی بنایا جن کو رب کائنات نے یوں سمجھا اگر میرے نبی کا ظاہری وصال بھی ہو جائے پھر یہ صحابی اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے جس طرح میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی ہے. پھر رب نے جانچ پڑتال کی اور امت میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ تھے ان کو چن کے نبی کا صحابی بنایا. جب قرآن کریم کو عنوان آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تو علماء محدثین نے لکھا، ایک نہیں سینکڑوں علماء نے لکھا کہ تقریباً 350 کے قریب صرف آیات مبارکہ قرآن کے اندر مولا کائنات کی شان کے اندر نازل ہوئی ہے. اور پھر فرمایا حدیث مطالعہ کا بڑا خزانہ صحیح اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت مولا کائنات کی شان کے اندر. حضرت مولا کائنات کی سب سے بڑی میں آپ کو وضاحت فرما کے بتاؤں تو اللہ نے حضرت علی کو شان کیا عطا فرمایا. حضرت مولا کائنات کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. پھر فرمایا من سب علی کے فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ. لوگوں جو حضرت علی کے بارے میں نازیبا باتیں کرے گا محمد کے بارے میں معاذ اللہ غلط باتیں کرے گا، جو محمد کے بارے میں کرے گا وہ پھر ڈائریکٹ رب کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا. پھر ساتھ ہی فرمایا من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ. لوگوں جو علی سے محبت کرے گا وہ محمد سے محبت کرے گا، جو محمد سے محبت کرے گا وہ رب کائنات سے محبت کرے گا، جو رب کائنات سے محبت کرے گا وہ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور اسی حدیث مطالعہ کا دوسرا عنوان نقل فرمایا من ابغض علی فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ. لوگوں جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ محمد سے بغض رکھے گا، جو مجھ محمد سے بغض رکھے گا پھر وہ رب سے بغض رکھے گا، جو رب سے بغض رکھے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ تو حضرت علی کی شان میں جو روایات ہیں وہ مسلمانوں کی نظر ہے. لیکن حضرت علی کا ایک وصف مجھے رات کو ملا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا نور پاک پشتوں سے
पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया। करके क्यों सुभान अल्लाह। उन्होंने फरमाया मेरे नस्ब में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो माज़अल्लाह जो मुसलमान था, जो हुजूर का फरमान या निशान है। फरमाया पाक पुश्तों से, पुश्त कहते हैं कमर को, और इससे मुराद है मर्द, और रहम से मुराद है पेट, इससे मुराद है माँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा नूर, क्या फरमाया, रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया। तो आप फरमाते हैं कि जब नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होता हुआ आया ना, जनाब हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, जहाँ कहीं से भी हुजूर का नूर मुंतकिल हो कि पाक मुस्तफ़ा पाक करने में आया, हत्ता के आते आते आगे नूर मुस्तफ़ा ने दो शाखें बना दी। जो समझे हो सुभान अल्लाह। हज़रत अली की शान को बयान करके जाऊंगा। वहां से आगे नूर मुस्तफ़ा आते आते दो शाखों में बट गया, दो शाखें बन गई। वो इस तरह कि आगे हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला ये दो भाई थे, तो आगे इनका नूर जो था रसूलुल्लाह का नूर वो दो जगह पे मुंतकिल हुआ। हज़रत अली को गए कि जिन्होंने नूर मुस्तफ़ा को फिर इकट्ठा फरमाया। फरमाते हैं कि हज़रत एक तरफ अबू तालिब और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला, फरमाते हैं कि दो भाई थे। तो वो हुआ ऐसे कि वहाँ से आके नूर मुस्तफ़ा इलाका हो गया। फरमाते हैं कि हज़रत जनाब अबू तालिब से हज़रत अली पैदा हुए, उधर हज़रत अब्दुल्ला से रसूलुल्लाह पैदा हुए, रसूलुल्लाह पैदा हुए। अब भी नूर जुदा जुदा है क्योंकि पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया। आगे फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह से पैदा हुई सैयदा फातिमा ज़हरा, और जनाब अबू तालिब से पैदा होते हैं हज़रत मौला कायनात अली के मुर्तज़ा शेर खुदा। फरमाते हैं कि आप नूर मुस्तफ़ा के मिलने का वक्त आया तो कायनात आलम में किसी मर्द ने बात नहीं की हो, कायनात आलम में किसी औरत ने बात नहीं की हो, कायनात आलम में किसी आम बंदे ने फैसला नहीं किया। रब की तरफ से ऐलान हुआ मेरे महबूब हज़रत सैयदा का निकाह करो मौला कायनात से, हज़रत मौला कायनात से सैयदा फातिमा का निकाह होता है। जब नूर मिलके एक होता है, उससे आगे दो नूर पैदा होते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर मदनियत अल्लाह ने ऐलान फरमाया लोगों औरों की जो नस्लें होंगी वो उनके बेटों से चलेगी, औरों की जो नस्लें होंगी वो उनकी लड़कों से चलेगी, मेरी जो नस्ल होगी मेरी बेटी सैयदा फातिमा और मौला अली से आगे चलेगी। नूर मुस्तफ़ा को इकट्ठा करके फरमाया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया लोगों नस्ल होगा मेरा, औलाद होगी अली की, बेटे होंगे अली के, वो बच्चे होंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। मदनियत अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत अली का ये पहला बस था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुझे दुनिया के ऊपर मबूस किया गया तो फिर कुछ लोगों को मेरा वजीर बनाया। क्या बनाया? वजीर बनाया। और हज़रत अली उनमें से वो शख्स है कि जो 3 निस्बतों से रसूलुल्लाह के वजीर हैं। और हदीस मुताबा का उन्वान मौजूद करीब करकर मौजूद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो जो मेरे वजीर हैं, मेरे सहाबी हैं, उनके बारे में अगर कोई शख्स जरा सी भी लफ्ज़ इनके अंदर रखता होगा, ना उसको कोई नफल कबूल है ना उसको कोई फर्ज कबूल है। जब रसूलुल्लाह की हदीस पाक मौजूद करीब के अंदर मौजूद है, उसने मुझे तकलीफ की जो उनको तकलीफ देगा। फरमाया हज़रत अली 3 निस्बतों से रसूलुल्लाह के साथ उनकी पहला तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून के जो के जजात भाई थे, और दूसरा सैयदा फातिमा ज़हरा की निस्बत से भी, और तीसरा अल्लाह बरात ने उलमा से सुना कि एक ऐसा वक्त आया ना, आज लोग कहते हैं भाई मेरी जान भी आपको चाहिए तो मैं पेश कर दूंगा, लेकिन हज़रत अली ने रस्मी तौर पे नहीं कहा। हज़रत अली पे वो वक्त आया कि आपने अपनी जान की परवाह की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अपनी जान का नजराना भी पेश करने की हज़रत अली ने कहा। तो इस तरह कि आपको पता है जब हिजरत का मौका आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर मुबारक पे हज़रत अली को कहा कि आप आराम करो। यार ये कोई आम सी बात नहीं थी। आज लोग समझते हैं कि यार हज़रत अली की ये शान थी कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर अक़दस के ऊपर आप चलता फिरोगे। ये इतना पुरखटन मामला था, उलमा ने लिखा है कि उस वक्त जो बंदा हुजूर के दरवाजे से अंदर दाखिल होता था ना, उसे अपनी जान की फिर ये
یقین نہیں تھا کہ اب کافر ہمیں باہر آنے دیں گے، اتنا سخت پیارا لگا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت علی نے ہنس کے قبول کیا کہ میں آپ کے بستر پیارا ہوں۔ اور پھر جس طرح کافر بھی رسول اللہ پہ اعتماد کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، کیا یہ صادق اور امین ہے، کافروں کی امانت رسول اللہ کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ پھر رسول اللہ کی نظروں میں اور ایمانت دار تھا جس کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو یہ وصف بخشا کہ علی تو سب کی ایمانتوں کو واپس پلٹا کے پھر میرے پاس یہ حضرت علی کا دوسرا وصف۔ حضرت مولا کائنات اللہ کریم نے آپ کو شان اقدس عطا فرمائی کہ ہار میدان لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ نہیں ہے کوئی مرد بہادر حضرت علی جیسا اور نہیں ہے کوئی تلوار، سیف کہتے ہیں تلوار جو حضرت علی کے ہاتھ میں تھی۔ اب یہاں پہ ایک اور نسبت کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ تلوار کی نسبت ہوئی حضرت علی کے ساتھ، تلوار کی نسبت ہوئی مولا علی کے ساتھ، تلوار کی صاحب کمال ہے جس کا ذکر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی وہ تلوار وہ کیا تھی؟ سیف اللہ۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت علی کی تلوار سے تشبیہ دے گے یار جس کی تلوار میں یہ دم ہے کہ رب فرما رہا ہے یہ رب کی تلوار ہے، جو تلوار میں یہ آ رہا ہے مجھے تلوار چلانے والا ہوگا اس کی حکمت و شان کا نعرہ بولے گا۔ دیکھو کیا ہے حضرت علی کا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت پاک کا واقعہ اسی عشرہ کے اندر پیش آیا۔ اس کا لب لباب کچھ نہیں ہے کہ حضرت علی کے بارے میں آپ نے سنا لوگوں سے اور پڑھا بھی، علماء سے بھی سنا کہ حضرت علی نے جنگ بدر کے موقع پر جتنا رگڑا کافروں کو لگایا اور بھی صحابہ نے بڑی جانساریاں پیش کی، لیکن حضرت علی جو تھے انہوں نے بڑا سخت رگڑا لگایا۔ ان کے جو دل کے اندر رجش تھی، ان کے دل کے اندر جو بغض تھا وہ اتنا تھا کہ انہوں نے حضرت علی کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حضرت علی کے بارے میں خارجیوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے نا علی کے خلاف انہوں نے باتیں کی، تاریخ گواہ کے سوال سے حدیث بھی ملتی ہے، حضرت علی کے بارے میں انہوں نے باتیں کی۔ پھر حضرت علی کے خلاف انہوں نے مشورے کر کے مجلس شورا بٹھائی کافروں نے، مشرکوں نے، منافقوں نے، تو پھر خارجی ٹولہ تیار کیا جو اوپر سے حضرت علی کے ترانے گاتا تھا، اندر سے حضرت علی کے ساتھ نہیں تھا، اونچا بولو، اندر سے حضرت علی کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے درمیان میں آ کر مسلمانوں میں جو ایک رقت امیز مناظروں کو پیش کیا وہ عجیب و غریب معاملات تھے۔ پھر حضرت عثمان تک جا کے بات پہنچ گئی، لیکن الغرض حضرت علی کی شہادت کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خوبصورت سی عورت تھی، بڑی مشہور تھی اپنے حسن و جمال میں، قدامہ نام تھا اس کا، انہوں نے اس کو تیار کیا کہ آپ حضرت علی سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور قدامہ کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے جنگ بدر کے موقع کے اوپر مارکہ بدر کے اندر قدامہ کے چچزاد لوگوں کو بھی رگڑا دیا، نائحال کو بھی رگڑا دیا، دادحال کو بھی رگڑا دیا، اس کے بھائیوں کو بھی حضرت علی نے قتل کیا وہاں پہ، وہ کافر کی سائڈ سے تھے۔ تو قدامہ جب آئی نہ مدینہ تھا تو البتہ ان کا مشورہ ہوا، تو مشورے میں قدامہ کو انہوں نے سمجھایا کہ علی کے پاس تو ابن ملجم کے پاس جا۔ ابن ملجم جو تھا اس وقت کا بڑا جنگجو مانا جاتا تھا جس نے حضرت علی پر وار کیا، تو جس کو رب کہے کہ یہ شیر خدا ہے اس کے مقابلے میں کوئی آ سکتا تھا؟ تو حضرت علی کے خلاف اس عورت کو لے گا، اس عورت نے آ کے ابن ملجم سے کہا کہ اس سے شادی کرنی ہے، لازمی طور پہ اس کی حسن و جمال بڑا مشہور تھا۔ تو ہم کیا کہیں کون ہے وہ خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں، بس یاد رہے تو کافر کے ترانے اور بھول گئے تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو سریعام نچایا ہم نے، اتنے بے حس کے رسم حیا یاد نہیں۔ فرمایا کہ حیا کی دچیوں اس عورت نے کہہ کے رکھی، جب وہ آئی نہ تو حضرت علی کا مطلب بچہ کرنی کے قتل کے ارادے سے اس نے کہا کہ یہ فائدہ میں اٹھاؤں گا۔ عورت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، یہ قائم کی مطلب اس کی وضاحت کروں۔ علماء نے کہیں کہ اس کو سانپ سے تشبیہ دی ہے، کہیں تو اس کو بلب سے تشبیہ دی ہے کہ جب وہ ٹوٹ جائے بلب نہ تو انسان کو زخمی کر دیتا ہے، اس طرح حضرت شہزاد نے عورت سے تشبیہ دی ہے۔ یہی وہ عورت ہوتی ہے جب ماں کی صورت میں ہوتی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔
ہوتی ہے. جب بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے تو اس کا اپنا پیار ہوتا ہے. جب بیوی کی صورت میں ہوتی ہے تو پھر اس کی اپنی عزت و تقریر ہوتی ہے. لیکن جب یہ اناج پہ اتر آئے, جب یہ بدلہ لینے پہ اتر آئے تو پھر عورت جو جو کام کر سکتی ہے وہ پھر مرد نہیں کر سکتے ہیں. اس عورت نے آ کے اس شخص کو کہا میں تیرے ساتھ شادی کرتی ہوں. وہ بڑا خوش ہوا, اتنی مشہور و معروف حسن کی ملکہ. تو جب اس نے کہا کہ مجھے حضرت علی کا معذرت سر چاہیے, حضرت علی کے سر کے اوپر اس نے کہا کہ شادی کروں. ابن ملجم مدعونی ایک شخص تھا, اللہ اکبر, جس کے بارے میں رسول اللہ نے حضرت علی کو پہلے عطا فرما دیا. اس نے مجھے بخاری شریف کی روایت کی ہے, حضرت علی کو بلا کے رسول اللہ پہلے ہی فرما دیا تھا, علی ایک آپ بدبخت کو جانتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بدبخت ہے. فرمایا نہیں, جو زبردست قسم کا اوریجنل بدبخت ہوگا وہ عمر میں ہوگا. فرمایا کون؟ ایک تو وہ شخص کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی پوتنی کی ٹانگیں کاٹی تھی. وہ دنیا میں سب سے بڑا بدبخت, اور کائنات میں آدم اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. اور دوسرا حضرت علی سے فرمایا وہ شخص جو تیری داڑھی کو خون میں مسجد میں آلود کر دے گا وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ہے. پھر ہوا ایسے کہ اس عورت کے نشے کے اندر, عشق کے نشے کے اندر, اس نے صبح کی نماز کے اندر مسجد میں جا کے حضرت علی کا تعاقب کیا اور چھپ کے بیٹھ گیا, اور اس نے اپنی تلوار کو اللہ زہر کے اندر اس نے تلوار کو بھگو کے لایا تھا. کہ حضرت علی کو اسے پتا تھا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مرد کی پر وار کی, بڑے بڑے کافروں کو نیست و نابود کر دیا. اگر علی پہ وار ہو بھی جائے تو پھر اس کے بعد حضرت علی نماز کے اندر سجدے کی عین سجدے کی حالت کے اندر نماز میں حضرت علی پہ کافرانہ حملہ کیا گیا, جس کے بعد دولت آپ کو 13 زخم آیا اور آپ نے جان شہادت نوش کیا. 19 رمضان المبارک کو آپ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جان شہادت نوش کیا. اور پھر ایک خوبصورت سی روایت آپ کی سماعت کی نظر آخری فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے پوچھا مجھے کس نے یہ کیا میرے ساتھ؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ابن ملجم نے ایسا کیا. آپ نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ, صدقتا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا. ایک خوبصورت سی بات حضرت علی کی جو 10 کے طور پہ میں لوگوں کو سنایا کرتا ہوں. یار آج تو ہم اپنی جان دشمن تو دور کی بات ہے, پتہ کہ ہمارے منہ پہ چماٹ مارتے تو ہم چماٹ کو یاد کرتے ہیں. حضرت علی نے جانتے ہوئے اپنے قاتل کے حوالے سے کیا کہا, یہ ہے مولا کائنات, کیا یار ہم صرف ناروں کے لیے رہ گئے ہیں کہ دبا کا مست کلندر نعرے کہتے ہیں؟ حضرت علی کی زندگی کو دیکھو. حضرت مولا کائنات علی مرتضی شریف خدا کرم اللہ وجہہ کریم نے حضرت امام حسن مصطفی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. پاس بلا کے کہا میرے بیٹا تمہیں پتہ ہے مجھے کس نے یہ میرے اوپر یہ حملہ کیا ہے, مجھے کون شہید کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. آج یہ جو میرا قاتل ہے میرے ہاتھ کے اندر ہے, اور میرے بیٹا مجھے پانی عطا کرو. آپ فرماتے ہیں حضرت علی نے پانی منگوایا اور ابن ملجم کو پاس بلایا اور پانی دینا چاہا. اس نے کہا میں کبھی بھی نہیں پیوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے زہر نہ ملا دی ہو. بولے کائنات پہلے جب حملہ ہوا حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے اس کو پانی دیا, اس نے انکار کیا تو علی کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. فرمایا اگر تو ادھر یہ پانی پی لیتا کس گھر پہ کعبہ کی میں ادھر تیرا قاتل ہونا نہ دیکھتا, میں اپنے آنکھوں سے تمہیں حوض کوثر بھی عطا فرما دیتا. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا آخری درس تھا جو ان لوگوں کو انہوں نے دیا. اور پھر امام حسن کو بھی نصیحت تھی, امام حسین کو بھی نصیحت تھی کہ حضرت علی کی کہ میرا بدلہ نہیں لینا. وہ بعد میں مختار تکفی نے غیر والے جس کے دن کے حوالے میں یہ جن کے دن میں ہوتے ہیں پھر وہ بدلہ لیا. مختار تکفی کے حوالے میں اس نے مجھے کو مار دیتا ہے جو بھی کیا, لیکن حضرت علی نے بدلے سے منع فرمایا تھا. حضرت علی کی شہادت تھی تو خالق کائنات ہمیں حضرت علی اور تمام صحابہ کی نقش قدم پہ چلنے